رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام سیئۃ تسوءک خیر من حسنۃ تعجبک۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر پرویز عباس ابن مظفر عباس کی روح کو ایصال فرمائیں۔ مولا کائنات کا ایک قول آپ حضرات کی خدمت میں نہج البلاغہ سے پیش کیا ہے۔ اس میں مولا فرماتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے جو گناہ کر کے پچھتانے لگتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو نیکیاں کر کے تکبر کرنے لگتا ہے۔ حدیث دیکھیے، بڑی گہری حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں سیئۃ تسوءک خیر من حسنۃ تعجبک۔ اگر آپ پوری مجلس میں نہ سنیں، خالی بس یہ ایک حدیث یاد کر کے چلے جائیں تو پورا پیغام ہے اس میں علی نے دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ گناہ کہ جس کو کرنے کے بعد آپ پچھتانے لگیں، وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس نیکی کے بعد تم میں تکبر پیدا ہو جائے، تم میں گھمنڈ پیدا ہو جائے۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ پہ گھمنڈ پیدا ہو جائے، آپ میں تکبر پیدا ہو جائے، اور آپ یہ کہنے لگیں مجھ سے تو بڑا اس علاقے میں کوئی نمازی ہی نہیں ہے، یا روزے دار آپ بن جائیں اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو تل تل کے ماریں، ارے یہ تو ایسے ہی ہیں اور یہ تو روزہ نہیں رکھتے، اور ایک پورے علاقے میں ہی ہوں جو پورے روزے رکھتا ہوں، تو یہ تکبر ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس سے اچھا وہ گناہگار ہے کہ جو گناہ کے بعد نادم ہو جائے، اس لیے کہ جو گناہ کے بعد نادم ہو جائے اس کا چانس ہے کہ وہ حر بن جائے، جو گناہ کے بعد متکبر ہو جائے اس کا چانس ہے کہ وہ حرملا بن جائے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ نیکی کریے مگر اکڑیے نہیں، نیکی کریے مگر تکبر نہ کریے، نیکی کریے اس کو اچھالتے نہ پھریے۔ اگر آپ نے کسی مومن کا افطار کرا دیا تو پتہ چلا دوسرے دن اخبار میں دے دیا،
کہ ہمارے یہاں کل اتنے وہ آئے تھے اور اتنے آئے تھے. اور اب تو اخبار کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے. اجی دعوت کے بعد فوٹو تو کھنچوا ہی لیجئے. تو یہ ہے تاکہ کسی طرح مجمع کو پتہ چل جائے کہ اس آدمی نے یہ نیک کام کیا ہے. اسی طرح آج اس موبائل نے جہاں ہزاروں چیزیں کھا لی، موبائل نے ٹیپ ریکارڈ کھا لیا، بیٹری کھا لی، ٹی وی کھا لیا، سمجھ رہے؟ اسی طرح ہزاروں چیزیں ہیں جو موبائل کے آنے سے، مثلا فوٹوگرافر وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے روشنی کے لیے ٹارچ خریدی جاتی، بیٹری اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. سارے کام اکیلا یہی کر دیتا. جہاں یہ سب کچھ کھایا وہاں روحانیت بھی کھا لیا. یہ موبائل روحانیت بھی کھا لیا. 21 رمضان المبارک کا تابوت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جوان کو ہوش نہ ہوتا، اس لیے کہ ایسی شخصیت کا تابوت اٹھ رہا ہے، مگر یہ ایسے گھما رہا ہے. ہر آدمی موبائل لیے ایسے گھما رہا ہے، رو نہیں رہا ہے، گریہ نہیں کر رہا ہے، بخالی موبائل گھما رہا ہے. کبھی سیلفی لے رہا ہے، کبھی تصویریں لے رہا ہے. یہ موبائل نہیں ہے. جو ذکر حسین کی رونق سے روک دے وہ شیطان ہوتا ہے. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. آپ نے کبھی دیکھا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہلے عمل کریے، اللہ اس عمل کو پوری دنیا میں آپ کے پہنچا دے گا. پہنچنا ضرور ہے، یہ سمجھیے نیکی آپ کوئی کریں گے، آپ کی نیکی چھپنے والی نہیں ہے، مگر اللہ کا مطالبہ ہے نیکی کر کے تم چھپا دو، اسی ہوئی چھپی نیکی کو ہم باہر کر دیں گے. میں توجہ چاہتا ہوں، مگر ہم اللہ کا کام خود کرنا چاہتے ہیں. بندے کا کام تھا نیکیاں کرنا، اللہ کا کام تھا ان نیکیوں کو پھیلانا. ہم نے اللہ کا کام بھی خود ہی شروع کر دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کوئی بھی کام کریں فوراً جا کے دوسرے سے بتا دیں، دوسرے کو اطلاع دے دیں. ایک نبی تھے ایک بنی اسرائیل میں، ان کو اللہ نے وحی کی کہ تم صبح کو اپنے گھر سے نکلنا تو سب سے پہلے جو چیز ملے اسے کھا جانا. جو بھی ملے، انسان ملے، بکرا ملے، بھیڑ ملے، جو بھی ملے اسے کھا جانا. اتفاق کی بات ہے ہم اور آپ نہیں تھے اس زمانے میں، ورنہ ہم تو ہر گلی میں دستیاب ہیں. تو وہی کیا ہوئی، ذرا سنیے گا واقعہ غور سے. وہی کیا ہوئی کہ اے میرے نبی، تم جب صبح میں نکلنا تو جو چیز تمہیں سب سے پہلے نظر آئے اسے کیا کرنا؟ کھا جانا. اس کے بعد آگے جانا، جو چیز نظر آئے اسے دفنا دینا. اس کے بعد پھر آگے جانا، جو چیز نظر آئے اسے گھر لے کے آ جانا. تو کتنے مطالبے ہیں ذرا زور سے بولیے؟ 3. پہلا مطالبہ کیا ہے؟ کھا جانا. دوسرا دفنا دینا. تیسرا ماشاءاللہ کلاس کی طرح مجلس ہوگی، مزہ آئے گا، خوب یاد رکھیے. تو 3 چیزیں ہیں. اب وہ جو نبی صبح کے وقت نکلے اپنے گھر سے تو کیا دیکھا؟ گھر کے سامنے بہت بڑا کالا پہاڑ، کالا پہاڑ جیسا کوئلہ. اور پہاڑ جانتے ہی کتنا بڑا ہوتا ہے، کالا پہاڑ. حکم کیا ہے؟ جو چیز سامنے آ جائے اسے کھا جانا. اب وہ سوچنے لگے اتنا سا میرا منہ اور یہ اتنا لمبا چوڑا کالا پہاڑ، کھاؤں گا کیسے؟ جملہ کہنا میرا کام ہے اور معراج پہ جانا آپ کا کام ہے. اب اگر کوئی صحابی ہوتا تو شک کر بیٹھتا، نبی تھا، نبی کو شک نہیں ہوتا، صحابی کو شک ہوتا. نبی کہنے لگے مجھے اس کی پہاڑ کی طرف چلنا چاہیے، اس لیے کہ میرے خدا کا حکم ہے جو چیز سامنے ملے اسے کھا جانا.
اب میرا فریضہ ہے اس کی طرف چلنا، اس کا فریضہ ہے اسے چھوٹا بنانا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ سنیے خدا کی قسم، دلوں میں اترے گی مجلس۔ وہ چلے، جیسے جیسے وہ پہاڑ کی طرف چلتے تھے پہاڑ کا حجم کم ہوتا چلا جاتا تھا۔ حد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بالکل پہنچ گیا پہاڑ کے پاس، اب وہ پہاڑ نہیں ہے، ایک لقمہ بن گیا، اور لقمہ بھی کالا سیاہ، لقمہ بھی کالا سیاہ۔ میں نے اس کو منہ میں رکھا، حکم خدا ہے، کہتے ہیں اتنی لذت کسی چیز میں نہ آئی جتنی لذت اس کالے لقمے میں آئی۔ اس کے بعد میں پھر آگے چلا، آگے حکم کیا ہے جوانوں زور سے بولیے؟ دفنا دینا۔ آگے چلا، تھوڑی دور چلا تھا، پسینہ آیا، پسینہ آ کے کیا دیکھا کہ راستے میں 2-3 بڑے بڑے تشلے، تشت سونے چاندی سے بھرے ہوئے ہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات اس سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک تو حساب لگانے لگتے، یہ سونا تو بیٹی کے جہیز میں کام آ جائے گا، اور کچھ بری خریدنی پڑے گی لڑکوں کی، اور جو کوئی مانگے گا اسے بھی دے ہی دیں گے تھوڑا بہت رشتہ دار کو، تو اللہ کو کہنے دو جو کہہ رہا ہے، اٹھا کے چلو۔ مگر اللہ کا حکم ہے دفنا دینا، اور نبی نے اس کو سارے سونے چاندی کو دفنا دی۔ آگے چلے، آگے کا حکم ہے کہ جو چیز ملے اسے گھر لے آنا۔ اب جو آگے چلے تو کیا دیکھا، جو تشت دفنا کے آیا تھا وہی تشت پھر سامنے ہے۔ بات سمجھ رہے؟ جو دفنا کے آئے تھے وہی تشت پھر سامنے ہے۔ اب حکم آئے گھر لے آئے۔ اللہ، یہ 3 پہیلیاں میری سمجھ میں نہیں آئیں، یہ آخر مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز ملے کھا جانا، دوسری چیز ملے دفنا دینا، تیسری چیز ملے گھر لے آنا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ سمجھے تم؟ کہا نہیں پروردگار میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا وہ جو کالا پہاڑ ہے وہ آدمی کا غصہ ہے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم، وہ جو کالا پہاڑ ہے وہ آدمی کا غصہ ہے۔ اگر آدمی غصے کو نہ کھائے نہ پیے تو یہ رشتہ داریاں چھڑوا دیتا ہے، یہ خاندان چھڑوا دیتا ہے، یہ پارٹی بازی بنوا دیتا ہے۔ کتنے غصہ کرنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے، ارے جناب پچھتا رہے ہیں بیچارے، ارے جناب ماں منہ سے آنا جانا بند ہو گیا، کہا غصے میں میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، غصے میں میں نے فلاں کے مار دیا، غصے میں میں نے یہ کر دیا۔ ساری بیماریوں کی جڑ ہے تمہارا غصہ۔ اسی لیے تمہارے اماموں میں ایک امام کا نام کاظم رکھا کہ غصے کو پی جاؤ اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے ایک امام کا لقب کیا ہے؟ زور سے بولیے، کاظم، یعنی غصے کو پی جانے والا۔ تو غصہ ہی ہر بیماری کی جڑ ہے، غصہ ہی سب سے زیادہ فتنے پر پکڑاتا ہے، غصہ ہی رشتہ داریاں چھڑواتا ہے۔ ہمیشہ ارے جناب انہوں نے غصے میں آ کے یوں کر دیا، ارے غصے میں آ کے انہوں نے فلاں کو گالیاں دے دی، ارے غصے میں آ کے انہوں نے ہمارے باپ دادا کو گلیا دیا، تو بھلا ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں، اور بھلا ہم ان کی شادی میں کیسے چلے جائیں، ہمارے ابا کو بھرے امام باڑے میں گالیاں دی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو غصہ ہے، اسی لیے میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو ایک سبق دیا۔ جب کائنات کا بڑا پہلوان
عمر ابن عبد ود میرے مولا کے مقابلے میں آیا، سارے صحابہ گردن جھکا کے بیٹھ گئے، علی اس کے مقابلے پہ گئے، میرے مولا نے ایک وار کیا، زمین پہ پٹکا، سینے پہ سوار ہوئے، اس نے اپنے منہ کا تھوک نکالا، میرے امام کی طرف پھینکا، امام سینے سے اترے، صحابہ کہنے لگے یا نبی اللہ، علی نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اتنا بڑا پہلوان قبضے میں آ گیا تھا، اب تو اسے قتل ہی کر دیتے، علی تو اس کے سینے سے اتر گئے، اب ہو سکتا ہے یہ علی کو قتل کر دے۔ ایک مرتبہ رسول نے علی کی شجاعت بیان کرتے ہوئے فرمایا تم علی کی شجاعت کو نہیں جانتے، اس کی بہادری کو نہیں جانتے، تم کو موقع ملتا ہے تو تم قتل کر دیتے ہو، علی جب چاہے صلوات بھیجے محمد۔ اتر گئے، میرے مولا سینے سے اتر گئے، اترے تو صحابہ پریشان۔ اب اس کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی، میرے مولا نے وار کیا، عمر ابن عبد ود سب سے بڑے پہلوان کو زیر کیا اور قتل کیا، اور قتل کر کے سر لے کے آئے، اور ادھر رسول بیٹھے ہیں۔ علی یہ تم سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں صحابہ۔ کہا کیا سوال ہے؟ مجلس سنیے، کیا سوال ہے؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں جب سینے پہ سوار ہو گئے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا اصل میں اس نے میری طرف تھوک دیا تھا، مجھ کو بھی غصہ آ گیا تھا، اگر میں غصے میں قتل کر دیتا اپنے ذاتی غصے میں تو مجھ کو وہ ثواب نہ ملتا۔ میں اللہ کے دشمن کو اپنی مرضی سے قتل نہیں کرنا چاہتا، اس کی رضا سے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ رہے؟ اس کی رضا سے قتل کرنا چاہتا ہوں، لہذا اب اس کو میں نے قتل کر دیا۔ تو اب آپ سمجھے غصہ۔ اب اس علی جب آئے تو دوسرا اعتراض کیا، کہ اتنی قیمتی تلوار تھی اس کے پاس، بھائی بہت بڑا پہلوان تھا نا، تو تلوار بڑی قیمتی تھی، وہ تلوار بھی نہ لی، زرہ بھی نہ لی، ذرا بڑا قیمتی تھی۔ لباس جب کسی کو ذلیل زیادہ کرنا ہوتا تھا لباس اتار لیتے تھے، قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا وہ بھی نہیں اتارا۔ یہ کہنے لگے سارا مال علی چھوڑ کے آ گئے اور علی کچھ بھی نہ لے کے آئے، اس کا اثر دیکھیے کیا ہوا جو علی نہیں لے کے آئے۔ عمر ابن عبد ود کی بہن کو پتا چلا میرا بھائی مارا گیا، وہ میدان جنگ میں آئی، اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا، لباس بھی صحیح ہے، بدن بھی صحیح ہے، تلوار بھی وہی ہے، جو سونا چاندی تھا وہ بھی وہی ہے، کسی قتل کرنے والے نے نہ لباس اتارا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، فوراً کہنے لگی جملہ ایک ہی ہے، چاہے جس طرح سن لیجئے آپ، ما قتلہ الا کفون کریم، اے میرا بھائی تیرا قتل کرنے والا کوئی ذلیل آدمی نہیں ہے، بڑا کریم آدمی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ محمد۔ ابھی سنیے، تیرا قتل کرنے والا، اور اس کے بعد آنسو صاف کیے، رونا بند کیا۔ ہمارے سنی بھائیوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کہنے لگی اے میرے بھائی میں تجھ پر زندگی بھر روتی لیکن اب نہیں روؤں گی، کیوں؟ اس لیے کہ تیرا قاتل وہ ہے جس کے دامن کردار پہ کوئی داغ نہیں ہے۔ اب بھائی یہاں مظفر نگر والوں کا ذہانت کا امتحان ہے، کون کتنی مجلسیں آج تک سنے ہیں اور کتنی اس کی معلومات بڑھی ہے۔ اشارہ دوں گا، اشارہ دینا میرا کام ہے۔ کافرہ بہن ہے،
مگر پوری دنیا کو ثابت کر دیا کہ جس کو علی قتل کر دے اس پہ رونے کا بھی حق نہیں ہے، اما جب رونے کا بھی حق نہیں ہے تو انتقام کا حق کہاں سے ہے؟ صلوات بھیج دیں۔ تو غصہ سب سے بڑی ہماری پرابلم غصہ۔ میرے جوانوں، میری مجلس کا پہلا پیغام ہے اپنے غصے پہ کنٹرول کرو، مگر غصہ اسے آتا ہے جس کی جہالت زیادہ ہو۔ غبارے کی طرح پھول جاتا ہے جاہل آدمی۔ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ مسائل سنجیدگی سے حل کرتے ہیں۔ گالیاں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ تو ایک تو گالیاں دینی چھوڑو، اگر علی کے قریب آنا چاہتے ہو تو، اگر اہل بیت کے قریب آنا چاہتے ہو، اگر حسین کے قریب آنا چاہتے ہو۔ معاویہ کے آدمیوں نے جنگ صفین میں مولا علی کو گالیاں دینا شروع کی۔ مولا علی کے لشکر میں بھی کچھ جذباتی لوگ تھے، انہوں نے کہا مولا یہ تمہیں گالیاں دے رہے، ہم انہیں گالیاں دیں گے۔ میرے مولا نے کہا میں نہیں چاہتا گالیاں دینے والے میرے لشکر میں رہیں۔ ارے میں نے تو بہت بڑا پیغام دیا آپ کو بھائی، گالیاں دینے والے میرے لشکر میں رہیں۔ اب یہاں تک میرے مولا کا جملہ ہے، اب سید عزادار کا جملہ سن لیجئے۔ شاید میرا مولا کہنا چاہتے ہو ان کو گالیاں کیا دو گے جو خود گالی ہو۔ صلوات بھیج دیں۔ تو آپ سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم ہماری سب سے بڑی ہے، ادھر آئے ادھر چچا کو گالیاں دے دی، ادھر آئے ادھر کسی محلے والے کو دے دی، ادھر آئے کسی سنی بھائی کو دے دی، ادھر گئے کسی ہندو بھائی کو دے دی۔ نہیں، گالیاں نہ دیجئے، علمی بات کریے، سنجیدگی سے کام لیجئے۔ گالیاں دینے والے کی کسی بھی معاشرے میں عزت نہیں ہے، اور جس منہ سے گالی دے اسی منہ سے پہ نعرہ حیدری لگائے۔ تو یہ بھی تو سوچنا ہے بھائی، اما جس منہ سے گندی چیز نکلتی ہو اس منہ سے علی نہیں نکلتا، تو تھوڑا احتیاط کیا کریں۔ چونکہ ہمیں اس منہ سے علی علی کرنا ہے تو لہذا گالیوں سے پرہیز کریں۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ دوسرا حکم کیا تھا بھائی؟ آگے چلنا، جو چیز ملے اسے کیا کر دینا؟ دفنا دینا۔ اچھا یہ بتائیے انہوں نے اچھا کام کیا دفنا کے، یا ہماری نظر میں یہ باولے ہیں؟ اور سونا چاندی مل گیا، ہیرے جواہرات، کہا نہیں۔ جملہ سنیے خدا کی قسم، اسے کہتے تبلیغی مجلس۔ اگر میں گھر بھی لے جاتا تو جس نے انہیں سونا بنایا ہے وہ اسے پتھر بھی بنا دیتا۔ نہیں لے کے آئے، دفنا دو۔ ہاں پروردگار یہ کیا مطلب تھا؟ تو نے اتنا سونا چاندی میرے سے دفنا دیا، کہا کہ دفنا دینا۔ سنیے بھائی، خدا کی قسم بہت بڑی مجلس ہے۔ انہوں نے کہا دفنا دینا، کہا یہ سونا چاندی نہیں تھا، یہ تمہارے نیک اعمال تھے، یہ تمہاری نیکیاں تھیں، جس میں ہم تم کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ اگر نیکیوں کی جزا چاہتے ہو تو نیکیاں کر کے بھول جاؤ، ان کو اخباروں میں نشر نہ کرو۔ پتہ چلا ایک مسجد بنا دی، مسجد سے پہلے تختی لا کے لگا دی۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ بہلول دانا، آپ تو جانتے ہی بہلول دانا، بڑے عاقل آدمی تھے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ایک مسجد بن رہی تھی ملاؤں کی۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک مسجد بن رہی ہے،
جا کے اس سے پوچھا جو کھڑا تھا، کہا کاہے کے لیے بن رہی ہے؟ اب غصہ آئے گا نہیں آئے گا بتائیے؟ میں آپ سے کہوں امام باڑہ کاہے کے لیے بنا رہے ہو؟ مولانا صاحب آپ پاگل ہو گئے کیا؟ امام باڑے میں ہوتا کیا ہے؟ آئے مسجد بنا کے انہوں نے کہا للہ تبارک و تعالی، اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، اللہ کے لیے۔ انہوں نے کہا مجھے لگتا تو نہیں کہ اللہ کے لیے بن رہی ہے۔ بھائی تم پہ کون سا علم غیب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اللہ کے لیے بن رہی ہے۔ کہا پھر؟ کہا یہ تو تم اپنے لیے بنا رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں بن رہی۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ رات کا سناٹا چھایا، ایک تختی لکھ کے لائے جناب بہلول، اور دروازے پہ لکھ کے لگا دیا مسجد کے، اس مسجد کے بانی ہیں بہلول دانا۔ اب یہ بتائیے آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مثلا میں آؤں اور اسی امام باڑے پہ مجلس سے پہلے لکھ کے لگا دوں کہ اس امام باڑے کے بانی ہیں مولانا عزادار حسین، اب وہ بڑا جھوٹا آدمی ہے یار۔ پہلی دفعہ آیا اس گادلے میں مجلس پڑھنے کے لیے، اسے تو ہم نے دیکھا بھی نہیں کبھی یہاں۔ اب وہ چونی نہ دی اس نے تو، 4 پیسے بھی اس کے نہیں ہیں، اور امام باڑے پہ لکھ کے لگوا دیا۔ اب غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اب اس قوم کو بھی غصہ آیا، مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ بہلول کہنے لگے مجھے پٹنے کا غم نہیں ہے، میں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کہا کیسے ثابت کر دیا؟ کہا اگر اللہ کے لیے ہوتی تو چاہے کوئی بھی تختی لگائے، اللہ کو تو پتا ہے کس نے بنائی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ خلوص جو ہے آدمی کا ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں، جیسے موبائل، جیسے یہ لکھوانا، جیسے یہ تحریریں۔ تو اب آئیے، کہا وہ نیکیاں ہیں، نیکیاں کر کے آپ بھول جائیے۔ اس کے بعد پروردگار جب میں نے اس کو دفنا دیا تھا تو آگے پھر وہی سونا چاندی ملا۔ اب تک جس نے داد نہیں دیا، انشاءاللہ اب ہاتھ روک کے دکھا دیجئے مجھے۔ آپ اتنے فنکار ہم بھی ہیں کہ آپ ہاتھ روک کے دکھا دیجئے۔ اور نے کہا جو میں سونا چاندی دفن کر کے آیا تھا پروردگار، وہی سونا چاندی مجھے آگے پھر مل گیا۔ کہا یہی تو تجھے سمجھانا چاہتے ہیں، نیکیاں کر کے دبانا تیرا کام ہے، اسے پھیلانا ہمارا کام۔ صلوات بھیج دیں۔ نیکیاں کر کے دبانا تیرا کام ہے، اسے پھیلانا۔ اب میں ایک مثال دے دوں اور وہ سن لیجئے کیا ہے۔ میدان جنگ احد ہے، پورا لشکر رسول کا پہاڑوں پہ بھاگ گیا ہے، علی جیسا بہادر تلوار چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی جس کا نام تھا ابو دجانہ انصاری۔ وہ رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اور مجھے تلوار کا انتظام کر دیجئے۔ رسول نے کہا میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ ایک کھجور کی لکڑی اٹھائی اور دے دی ابو دجانہ کو، کہا اس سے جنگ کرو۔ اب اگر ہمارے علاقے کا آدمی ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ اگر مجھے مروانا ہی ہے تو یہ کھجور کی لکڑی بھی کیوں، یہ کہہ دیجئے میں مر جاؤں۔ مگر سنیے، صحابی ہو تو ایسا، کلمہ پڑھنے والا ہو تو ایسا، ماننے والا ہو تو ایسا، رسول کا چہیتا ہو تو ایسا، لوگوں سے خطاب کر کے کہا تم لکڑی دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کن ہاتھوں سے ملی ہے، کن ہاتھوں سے ملی ہے، رسول کے ہاتھوں سے ملی ہے۔ اب جو میدان جنگ میں پہنچے، اس کھجور کی لکڑی سے جنگ کرنا شروع کی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ابو دجانہ ایسے گلے کٹ کٹ کے گر رہے تھے اس کھجور کی لکڑی سے کہ جو کام تلوار کی کاٹ نہ کر سکے وہ کھجور کی لکڑی کام کر رہی تھی۔ یہ ہاتھوں کا کمال تھا۔ اب جملہ میں کہتا ہوں، منزل معراج پہ آپ پہنچ جائیے، جملہ کیا ہے؟ اما جن ہاتھوں کی دی ہوئی لکڑی اتنی فائدے مند ہو، اگر غدیر کے میدان میں انہی ہاتھوں سے مولا دیا ہو،
صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں کرنا تمہارا کام ہے، اس کا پھیلانا ہمارا کام ہے۔ ابھی ان کی تلوار ٹوٹی تھی، اب تلوار ٹوٹ گئی علی کی۔ میں اپنے موضوع پہ ہوں، علی کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ بھی رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے تلوار دے دیجئے۔ فوج قریب آ رہی ہے، تلوار نہیں دیتے، نہ کھجور کی لکڑی دیتے۔ ابھی 3 دفعہ علی نے کہا، فوج بالکل قریب آ گئی، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، انتظام کرو۔ نیکیاں کرنا تمہارا کام ہے، نیکیوں کو پھیلانا۔ اب جنگ میں سارے یہ تو کافر تھے، چاہنے والے کم تھے۔ علی کی تلوار کے نازل ہونے کا قصہ قیامت تک جو ہم تک پہنچا، وہ کس نے پہنچایا؟ اللہ نے۔ میدان جنگ میں علی تلوار لے کے لڑ رہے ہیں، تلوار ٹوٹ گئی، رسول کے پاس آئے، رسول نے کہا میں انتظام نہیں کروں گا، کہا اپنے صحابی کے لیے تو انتظام کر دیا، کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب میرے سپاہی کی تلوار ٹوٹی تو میں نے انتظام کیا، جب اس کے سپاہی کی تلوار ٹوٹی تو وہ انتظام کرے گا۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ جبرائیل آ کے کہنے لگا لا فتح، صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ تو نیکیاں کرنا تمہارا کام ہے، نیکیوں کو پھیلانا اللہ پھیلاتا ہے۔ اسی لیے میری آج کی مجلس کا پیغام ہے کہ اگر گناہ ہو جائے اور آپ اللہ سے معافی مانگ لیں تو یہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے جو آپ میں غرور پیدا کر دے۔ جیسے چھٹے امام جعفر صادق ان کا ارشاد گرامی سن لیجئے۔ اچھا ذرا فٹ کر کے دیکھیے یہ مجلس ہم پہ فٹ ہوتی ہے یا نہیں، کریے گا ضرور، دوسری طرف نہ پہنچائیے گا مجلس، اپنے پہ فٹ کریے۔ کیسے یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اسلام کا حکم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد کسی سے بتائیے نہیں۔ جوان لڑکے ہیں، جوانی میں اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ ادھر گئے ایک گناہ کر کے آئے، وہ ادھر گئے وہ کچھ اور کر آئے، اور اس کے بعد بیٹھک میں بیٹھے، وہ آج تو میں نے یہ کر دیا بھائی، آج میں نے یہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا آج میں بھی بڑا مزہ لوٹ کے آیا، کہنے لگا آج میں نے بڑی لذت اٹھائی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر گناہ ہو گیا تھا تو چپکے سے مجھ سے آ کے کہہ دیتے، میں خدا ہوں، میں تیرے گناہ معاف کر دیتا۔ بندے کی ڈکشنری میں معاف کرنا نہیں ہے کہیں بھی۔ اب مثلا آپ دیکھیے فقر کرتے پھر رہے ہیں، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا۔ اب یہ آپ کا تھوڑی دیر بیٹھک میں بیٹھ کے دوستوں کو ہنسی مذاق میں اپنے گناہ بتا دینا، اب تم مر بھی جاؤ گے تو یہ بھولنے والا نہیں ہے۔ تم بھول جاؤ گے، یہ نہیں بھولنے کا، کرنے والا بھول جائے گا۔ مثلا اب کیسے؟ مثلا آپ 25-30 سال کے تھے، گناہ کر بیٹھے جوانی کے جوش میں، وہ آپ کے دوستوں کو پتا تھا۔ 40 سال کے بعد آپ کو ہوش آئی، یار غلط کام ہوئے ہم سے بہت، چلو اللہ کی بارگاہ میں چلیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اب نماز میں آ گئے آپ، جیسے ہی نماز میں آئے تو وہ دوست کہنے لگے 70 چوہے کھا کے بلی، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اچھا یہاں بھی نہیں بھولے نا وہ۔ اب آ گیا یہ، ایک دن ہم بیٹھے تھے بیٹھک میں، آپ کا ذکر خیر آ گیا، وہ بڑے مومن آدمی ہیں بھائی، گاد لے کے، اور بڑے اچھے آدمی ہیں، اور بڑا بہترین مظفر نگر میں ان کا کام ہے، اور بڑا مومن آدمی ہے۔ کہنے لگے مولوی صاحب آپ بھی ایسے ہی تعریف کر دو، اس کی حقیقت ہم سے پوچھو، ان نے کیا کیا کر رکھا۔ اور خود بتایا اس نے، مولوی صاحب کسی کی بتائی بھی بات نہیں ہے، خود بتائی اس نے ہم سے، یہ بیٹھک میں بیٹھ پہ فلاں کی، یعنی پورا ایڈریس دے رہے ہیں۔
چلیے یہاں بھی نہیں بھولے. اس کے بعد مر گئے. اور ہمیں تو عادت ہی ہے مجلس میں کہنے کی بڑے مومن تھے بھائی. اب کیا کہیں بتائیے. اور اب مر گئے تو اب کہیں کیا؟ یہی تو کہیں گے بڑے مومن تھے, بڑے متقی تھے. اب نیچے اتر کے کہنے لگے مولوی صاحب ان کے بارے میں پتہ آپ کو. ارے بھائی تم بھی بس ایسے ہی مطلب, اور ہم پہ بھی جملے. آپ بھی ایسے ہی کسی کو جنتی بنا دیں, کسی کو جہنمی. ارے تو ملعون پتہ نہیں کتنوں کو مار کے مرا. سمجھ گئے آپ؟ اب یہی مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ گناہ اگر ہو جائے تو اسے برادری میں بیٹھ کے نہ کہیں, مسجد میں جائیے اللہ سے کہہ دیجئے, اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. اور اگر تم کو یہ لگے میں معاف ہونے والا نہیں ہوں تو کربلا کا واقعہ پڑھ لینا, جس کا حسین حر کو معاف کر دے. صلوات بھیج دیں. جس کا بندہ اتنا کریم ہو اس کا خدا کتنا کریم ہوگا. اسی لیے بس ایک عمل بتاتا ہوں اور عمل بتا کے مجلس تمام ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. سنو بھائی رات بھائی, بہت کام کی بات ہے, خدا کی بہت ہی کام کی ہے. امام فرماتے ہیں من استغفر اللہ بعد صلاۃ العصر 70 مرہ, جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفار کر لے. کتنی مرتبہ؟ 70. کہیں کے بعد؟ جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دے, امام فرماتے ہیں اللہ اس انسان کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. عمل چھوٹا سا ہے, بتایا ہوا کسی مولوی ملا کا نہیں ہے, معتبر کتاب ہے. عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی لکھا کہ جو انسان 70 مرتبہ استغفار کر لے نماز عصر کے بعد, اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا. اب ایک مجلس میں ہم نے یہ حدیث پڑھی, وہاں ایک مستنڈا بیٹھا تھا, وہ میتھ پڑھے ہوئے تھا. اب یہ میتھ پڑھاوا مغرور بہت ہو جاتا ہے, یہ حساب پھر دین میں لگانے لگتا ہے. جس طرح پیسے میں میتھ میں حساب لگاتا ہے ویسے ہی دین میں لگاتا ہے. جیسے ایک میتھ والا نبی کی خدمت میں آ گیا, کہنے لگا یا نبی اللہ, میرے ماں باپ نے مجھے پالا کل 12-13 سال, اور 50 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اپنے ماں باپ کو, 15 زیادہ ہے یا 50 زیادہ ہے, بدلہ اتار دیا. نبی نے کہا قیامت تک بھی خدمت کرے گا تو ایک آہ کا بدلہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ تیری نیت الگ ہے, ماں باپ کی نیت. تو یہ بھی حساب کتاب والا. ایک اور حساب کتاب والا آیا, کہنے لگا مولانا صاحب اے مولوی عزادار, میں نے کہا جی فرمائیے. آپ نے ایک حدیث پڑھی. ہاں پڑھی بھائی. میں نے کیا پڑھی؟ اپنی جیب سے پڑھی. میں نے کہا امام کی حدیث ہے, میں نے پڑھی ہے. کہا کہ 50 سال کے گناہ معاف. میں نے کہا ہاں بالکل 50 سال کے ہوں گے. اچھا تو میری عمر ہے 40 سال. دیکھیں حساب کیسا. میری عمر ہے 40 سال, 15 سال کے تو لکھے نہیں گئے. جو 15 سال کیے میں نے گناہ وہ تو لکھے نہیں گئے, چونکہ میں بالغ نہیں تھا, مجھے تمیز نہیں تھی, وہ تو لکھے نہیں گئے. اب کتنے رہ گئے بھائی بتائیے ہیں؟ اور 25 کہاں رہ گئے؟ 25 رہ گئے. ہاں چلو میرا حساب کمزور ہے تھوڑا سا, تو 25 رہ گئے. تو تم کہہ رہے ہو میں ابھی سے استغفار شروع کر دوں؟ بھائی جب میرے اللہ معاف کرے گا 50 کے, میرے گناہ ہیں کل 25 کے, یہ ہے حساب. تو میں ان گناہوں کی معافی کیوں مانگوں جو میں نے کیے ہی نہیں ہیں, اور میرے اتنے گناہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں جتنا روایت میں موجود ہے, تو میں تسبیح کیوں پڑھوں؟
اچھا ہم نے ایسے اماموں کو مانا ہے کہ جن کی تلواریں نسلیں دیکھ کے چلتی تھیں، انہیں معلوم تھا ایسا بھی کوئی جوان پیدا ہوگا، انہوں نے فرمایا اگر تیرے اتنے گناہ نہ ہو تو اللہ تیرے باپ کے گناہ معاف کرے گا، اگر تیرے باپ کے ملا کے بھی نہ ہو تو اللہ تیری ماں کے گناہ معاف کرے گا، اگر تیرے پورے گھر کے بھی نہ ہو تو اللہ تیرے بھائی بہن کے گناہ معاف کرے گا۔ صلوات بھیج دیں۔ اے میرے قوم کے جوانوں، اذان میں کیا کہتے ہو 4 مرتبہ؟ زور سے بولو، پیچھے والے بولیں بھائی صاحب، زور سے کیا کہتے ہو اذان میں؟ اللہ۔ تو کہتے ہی ہو یا اللہ کو بڑا سمجھتے بھی ہو؟ نہ ویسے اللہ چھوٹا ہے، تم ہی بڑے ہو۔ ہاں نہیں لگتا تو مجھے ایسا ہی ہے، جیسے آدمی بڑا اپنے کو سمجھتا ہے۔ اگر اللہ کو بڑا سمجھتے تو شراب نہ پیتے، اگر اللہ کو بڑا سمجھتے تو جھوٹ نہ بولتے، اگر اللہ کو بڑا سمجھتے تو مکاری نہ کرتے، اگر اللہ کو بڑا سمجھتے تو غدیر نہ چھوڑتے۔ اللہ کو بڑا سمجھیے آپ، اللہ بڑا ہے اور ہر چیز میں اللہ ہم سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ بڑا ہے اور اس کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو گناہگار جتنے بھی ہیں وہ مایوس نہ ہوں اللہ کی بارگاہ سے۔ آج کل ممبروں سے بھی کچھ ملا اور کچھ مولوی، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں اتحاد کا قائل ہوں اپنے شیعہ سنی بھائیوں میں ان کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی کمر مضبوط جبھی ہوگی جب تم ایک رہو گے۔ دوسرا آدمی تم کو شیعہ سنی نہیں دیکھتا، وہ تو گولی پہ لا الہ الا اللہ والے کا نام لکھتا ہے، چاہے سنی مرے چاہے شیعہ مرے۔ تو آپ ایک ہو کے رہیے، اتحاد سے رہیے۔ مٹھی بند ہوتی ہے تو طاقتور ہوتی ہے، مٹھی کھل جاتی ہے تو کوئی بھی انگلی مروڑ لیتا ہے۔ آج مسلمان کی ذلت کا راز یہی ہے کہ یہ فرقوں میں بھٹکے اسلام بھول گیا، لہذا یہ ذلیل ہوتا پھر رہا۔ خدا کی قسم ایک ہوئیے، اور ایک ہونے، نماز میں ہم ایک، روزے میں ہم ایک، کعبے میں ہم ایک، قرآن میں ہم ایک، احکام میں ہم ایک، صدقے میں ہم ایک، خیرات میں ہم ایک۔ بتائیے کون سی چیز ہے؟ وہ بھی ان کے یہاں بھی نماز ہے، ہمارے یہاں بھی نماز ہے، ان کے یہاں بھی وضو ہے، ہمارے یہاں بھی وضو ہے، ان کے یہاں بھی لا الہ الا اللہ، ہمارے یہاں بھی لا الہ الا اللہ، ان کے یہاں بھی اذان، ہمارے یہاں بھی اذان۔ تو بھائی جب اتنی چیزوں میں اتحاد ہے، اب ہم تو ان لوگوں سے ملتے ہیں جن میں کوئی اتحاد نہیں ہے، تو ان لوگوں سے ملنے میں کیا ہے؟ گوشت وہ بھی کاٹتے ہیں اللہ کا نام لے کے، ہم بھی کاٹتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ تو جب کسی چیز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اب جناب وہ تو روزہ پہلے کھول لیتے ہیں، ہم بعد میں کھول لیتے ہیں، اب تو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کیا؟ وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ وہ پہلے کھولے، ان کا قبول ہونا، قبول کرنا نہ کرنا تمہارا کام تھوڑا ہی ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا کام خود اللہ کو کرنے دیجئے، آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اب وہ نماز یوں پڑھ، اما کچھ بھی پڑھے، پڑھ تو رہے ہیں، ان سے تو اچھے ہیں جو نہیں پڑھتے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ ایسے ذاکرین ہمارے بھی اور کچھ ملا ان کے بھی، سمجھ رہے؟ یہ جو مولوی ملا ہیں دونوں طرف کے، انہوں نے قوم کو برباد کروا رکھا ہے۔ خدا کی قسم آپ ایک رہیے، اپنی شانتی برقرار رکھیے، مجلسوں میں سارے آئیں، جلسوں میں سارے جائیں، لا الہ الا اللہ کی طاقت بڑھائیں، اس لیے کہ ہمارا اصل کلمہ ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ بس عزیزو یہی میرا میسیج تھا اور یہی مجھے آپ کو پیغام دینا تھا، اور آپ نے بہت اچھا سنا۔ اللہ آپ کو سلامت اور آباد رکھے۔ تو پہلا میسیج ہے گالیوں سے بچیے،
دوسرا میسج ہے اتحاد سے رہیے، تیسرا میسج ہے گالیاں نہ دیجیے، گالیاں نہ دیجیے، اتحاد سے رہیے، نیکیاں کر کے دبا دیجیے، اپنی نیکیوں کا اعلان کرتے مت پھریے۔ بس عزیزو، بڑا بہترین مرثیہ پڑھا میرے عزیز بھائی نے، اللہ انہیں آباد و شاد رکھے، واقعاً بہت اچھا مرثیہ تھا، مگر اسی مرثیے میں جو انہوں نے مصائب پڑھے، انہی مصائب کو میں 1 منٹ پڑھتا ہوں، بس 1 منٹ، زیادہ نہیں، 1 ہی منٹ میں آپ کا حال ہو جائے گا۔ انہوں نے عیدی کا تذکرہ کیا، عید کا، اس میں عید کا تھا، اور صغرا کو عید کے دن کی تمنائیں، اور صغرا عید کے دن کا حال بیان کر رہی ہے۔ میں صغرا کا نہیں بیان کرتا، آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جن گھروں میں موت ہو جاتی ہے، جب عید کا دن آتا ہے تو سارے رشتہ داروں کے مرنے والا یاد آتا ہے، باپ مر گیا تو باپ یاد آتا ہے، ماں مر گئی تو ماں یاد آتی ہے، جوان مر گیا تو جوان یاد آتا ہے۔ ارے جس کے گھر میں ایک مر گیا ہو اس کے گھر میں عید نہیں منائی جاتی، جس کے گھر میں 72 جنازے ایک ہی دن میں اٹھ گئے ہو، اور اکبر جیسے جوان کا جنازہ، عباس جیسے چچا کا جنازہ، اور باپ کو اتنی بے دردی سے مارا گیا ہو کہ پانی کا قطرہ نہ پلایا گیا ہو، اور سینے پہ اتنے گھوڑے دوڑائے ہو کہ زینب کو چیخ کے کہنا پڑا، ارے نانا، ارے یا آپ کا نواسا جسے میری ماں نے چکیا پیس کے پالا ہے، عید کا دن ہے، بس سن لیجیے آخری جملہ، عید کا دن ہے اور رباب بیٹھی ہوئی ہے محلے بنی ہاشم میں، دروازہ کھلا ہوا تھا، لیلا اور رباب بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ دروازے پہ نہ جانے کیا دیکھا، رباب نے بھی چیخ ماری، لیلا نے بھی چیخ ماری، زینب دونوں کے قریب آئی، آ کے کہنے لگی بیبیو، ارے تم تو سب سے صابرہ عورت ہو، ارے کربلا سے لے کے شام تک آج تک آپ نے اتنی چیخ مار کے نہ روئی، اے رباب اے لیلا آج اتنا چیخ مار کے کیوں روئی، تم بھی چیخ مار کے روگے، جملہ ایک ہی ہے۔ پتا لیلا نے کیا کہا، بی بی ابھی میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو جوان لڑکے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے کہہ رہے تھے مسجد چلو، مسجد کے بعد عید گلے ملیں گے، ارے مجھے یاد آ گیا، کاش میرا علی اکبر، اے شہزادی اگر میرا اکبر ہوتا وہ بھی عید ملتا، اے شہزادی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر پرویز عباس ابن مظفر عباس کی روح کو ایصال فرما۔